أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه تجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء تجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے مشرکین کے اعتقادات کا بیان تھا، کیسے شرک اور کفر انہوں نے کیا۔ اب یہاں سے ان کی رسومات بد کا بیان ہے، عملی خرابیاں جو ان میں پائی جاتی تھی، ان میں سے چند کا یہاں پر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کرتے تھے کہ اپنے کھیتیوں میں اور اپنے جانوروں میں اللہ کا حصہ بھی بناتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے اور بتوں کے نام پر بھی کرتے تھے۔ اب اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ جو اللہ کے نام پر ہوتا وہ تو ہر ایک پر خرچ کرتے، مسکینوں پر، مہمانوں پر، سب پر، اور جو بتوں کے نام پر ہوتا وہ صرف پجاریوں پر خرچ کرتے، بتوں کو پوجنے والے اور ان کے بتوں کی دیکھ بھال کرنے والوں پر خرچ کرتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ کم پڑ جاتا تو پرواہ نہ کرتے، بتوں کا کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے سے لے کر اس کو پورا کرتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، یہ بت محتاج ہے، یعنی ان کو محتاج بھی تسلیم کرتے، پھر ان کو مانتے بھی تھے اور ان کے آگے سجدے بھی کرتے تھے اور ان کو حاجت روا بھی سمجھتے تھے۔ اور تقسیم میں اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حصے میں گر جاتی بتوں کی تو فوراً نکال لیتے، اگر اللہ تعالیٰ کے حصے کی کوئی چیز بتوں کے حصے میں گر جاتی تو پرواہ نہ کرتے، یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی، اس کو ضرورت نہیں۔ تو ان کا یہ فیصلہ قرآن نے کہا یہ فیصلہ کتنا برا فیصلہ ہے۔ اول تو کھیتیاں اور یہ جانور سب اللہ کے پیدا کرتے ہیں، پر پیدا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی شے کی نظر و نیاز نہیں ہوتی، اور اگر اپنے نظام سے ایسی نظر و نیاز کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے حصے میں ڈنڈی مارتے ہیں اور بتوں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آگے اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگے بتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، انہوں نے بنا دی اللہ کے لیے مما زرع، جو اللہ نے پیدا کی، من الحرث والانعام، نسیمہ، کھیتیاں اور انعام،
जानवर नसीबा हिस्सा उनने बनाया, चरा पैदा किया, फैला दिया, पैदा करके फैला दिया, पैदा किया। उन्होंने बनाया अल्लाह के लिए, जो अल्लाह ने पैदा फरमाई, खेतियां और मवेशी, उनमें से हिस्सा अल्लाह का बनाया। आलू कहने लगे हाजा लिल्लाह जिजामी, ये हिस्सा अल्लाह का है, वह हाजा ली शुरकाइना, ये हमारे शरीकों का है, बुतों का है। तो मकान ली शुरकाइम, जो उनके बुतों का हिस्सा है, फला यसल्ला, वो अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा, यानी उसमें ना अल्लाह के राह में खर्च कर सकते हैं, ना अल्लाह तक पहुंचेगा वो। और मकान लिल्ला वो यसल्ला शुरकाइम, और जो अल्लाह का है वो बुतों के मसरफ में खर्च किया जा सकता है, यानी जो अल्लाह का हिस्सा है वो बुतों के मसरफ में खर्च हो सकता है, लेकिन बुतों का हिस्सा अल्लाह के मसरफ में खर्च नहीं हो सकता, यानी ये अहमियत बुतों की इतनी उनकी। सामा याहकुमून, बहुत बुरा है जो फैसला करते हैं। एक खराबी तो ये थी, एक रस्म, दूसरी रस्म मत, व कज़ालिक ज़य्यन लिकसीर मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाम, इसी तरह मुज़य्यन कर दिया था बहुत से मुशरिकीन के लिए उनकी औलादों का कत्ल करना, अपनी औलादों का कत्ल करना, शुरकाउहुम, उनके शरीकों, सुमरा शयातीन है, जिन्नात है, शयातीन है, जो उन पर मुसल्लत थे, उनने मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत दिखाया कि गुर्बत की वजह से औलाद कत्ल कर दो, हार की वजह से लड़कियों को जिंदा गाड़ दो। ये उनको खूबसूरत, ये अमल उनके नजर में बहुत खूबसूरत बनाकर पेश किया था शैतान ने, और वो इस पर अमल करते थे, औलादों को कत्ल करते थे। कुरान मजीद में कई जगह बयान है। इससे मकसद शैतान के क्या तली और दूहम, ताकि उनको हलाक कर दे, हालांकि अपनी नस्ल भी खत्म कर रहे हैं और दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत के अंदर भी अजाब उनके खाते में पड़े, लिए और दूहम, ताकि उनको हलाक करें, क्योंकि हमारा दुश्मन है। शायातीन और जिन्नात हमारे दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि इंसानियत बढ़े, क्योंकि हर तरह कोशिश करते हैं कि इंसानियत किस तरह हलाकत में जाए। तो कत्ले औलाद से नस्ल कुशी भी हो रही, और कत्ले औलाद से अल्लाह ताला को नाराज करके अजाब अब्दी के मुस्तहिक भी बन रहे हैं। तो जयना कज़ालिक ज़य्यन किसी मुशरिकीन, इस तरह मुजयन कर दिया बहुत से मुशरिकीन के लिए कत्ल औलादिहिम, उनके औलादों का कत्ल करना, शुरकाहुम, उनके शरीकों ने, शयातीन और जिन्नात ने, लियर्दूहुम, एक तो क्या करना ताकि उनको हलाक करें, और दूसरा वलियलबिसु अलैहिम दीनहुम, ताकि खल्त कर दे उन पर उनके दीन को। उनको कहते हैं हम दीन इब्राहिम पर है, इब्राहिम सलाम और इस्माइल सलाम के दीन पर है। इब्राहिम सलाम और इब्राहिम सलाम और इस्माइल सलाम के दीन में ये बात थोड़ी कि अपने औलादों को अपने हाथ से इंसान कत्ल करे, इसमें भी कोई संग दिल और शकी हो सकता है। लो शाह अल्लाह मा फ़अलू, अगर अल्लाह चाहते तो ये काम ना करते हो, यानी अल्लाह जबरदस्ती रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको उनके इस चीज पर छोड़ा, आजादी दी इस पर, ज़रहुम वमा यफ्तरून, बस उनको छोड़ दे, और जो वो झूठ बांधते हैं, यानी उसको अपने दीन का हिस्सा करार देते हैं और उसके लिए झूठे दलाइल देते हैं, आप उनको छोड़ दे, वमा यफ्तरून, जो वो इफ्तरा करते हैं, जो वो झूठ बांधते हैं, उनको छोड़ दे आप। अल्लाह ताला खुद ही उनको निमट लेंगे, खुद ही उसकी सजा उनको देंगे। तो अल्लाह ताला जगह जगह पर ये बयान फरमाते हैं, हम चाहें तो कोई कुफर ना करे, लेकिन चूंकि इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसा है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने वक़्त से कहते ला कदर वला जबर वल अम्र बैन ज़ालिक, ना तो यहाँ है कि बिल्कुल ही इंसान खुद मुख्तार है, और ना ही ऐसा है कि मजबूर महज है, बल्कि अमर इसके दरमियान। तीसरा, कालू कहते हाजी अनाम हरसुल हिजर, फरमाया कि ये मवेशी हैं और ये खेती है, मना, हिजर यानी मना है। इधर देते हुए ये अनाम, ये जानवर हैं जिनमें कुरान मजीद में पहले तफसील गुजरी है कि बहीरा और साहिबा और वसीला और आम, ये चार किस्म के जानवर होते थे बुतों के नाम पर मुख्तलिफ अंदाज में। जो है बहीरा, जिसका दूध जो है वो मुकर्रर कर देते थे बुतों के लिए, और साहिबा जो सांड बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था, फिर वसीला जो दो मादा
جنتی تو اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے، اور حام جو جس نر کے لطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے۔ سب سے پہلے یہ جو رسم بد ہے، یہ عمرو ابن لحی الخزاعی نے کی تھی، اور یہ مکہ کا گورنر تھا پیغمبر اسلام سے 300 سال پہلے۔ بت پرستی بھی اس نے شروع کرائی تھی، خانہ کعبہ میں بت بھی اس نے رکھے تھے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب میں نے جہنم میں دیکھا اس کو کہ وہ اپنی جو نا وہ آنتوں کو گھسیٹتا پھرتا تھا جہنم میں، تو کہتے تھے انعام، یہ جانور ہے، ہر الحجر، اور یہ کھیتی ہے، حجر ممنوع ہے، یعنی اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، لا تو اللہ من نشا، اس کو نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں بجان ان کے گمان میں۔ تو یہ ہمارے گمان میں کس کس کے لیے حلال ہے، اور کون کون اس میں سے کھا سکتا ہے اور کون کون نہیں کھا سکتا، یہ انہوں نے اپنے حساب سے اس کا نظام بنایا ہوا تھا، پجاریوں اور بت پرستوں اور ان کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے۔ بتوں کے نام پر جو وقف ہوتے تھے تو وہ پجاری وغیرہ جو ہے نا وہ کھا سکتے تھے، کسی اور کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وَنَعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا، اور ایسے جانور ہیں جن کی پیچھے حرام ہے، جیسے وہ جو سانڈ وغیرہ پھرتے رہتے تھے سائبے وغیرہ، اس کے اوپر سواری کو حرام قرار دیتے تھے۔ وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ ایسے جانور تھے جس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، بتوں کے نام پر ذبح کرے، اس پر اللہ کا نام نہیں لینا، یہ بت کے نام پر اس کو ذبح کرو، افطران علی، اور پھر وہ الزام اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں۔ حالانکہ رسوم بد ان کے بڑوں نے، ان کے بادشاہوں نے، ان کے پجاریوں نے، ان کے پنڈتوں نے جاری کی تھی، لیکن کہتے جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سیزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان کو سزا دیں گے ان کی افترا کی، کہ ایک تو کام شرکیہ، اور دوسرا پھر اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کیسے کرو۔ اس کے بعد ایک اور ان کی رسم بعد، قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا مہر علی ازواجنا، کہا کہ ان انعام میں وہ جو وقف کیے جاتے تھے بتوں کے نام پر جانور، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، کہا کہ یہ ان کے جو پیٹ میں ہے جو بچے دیں گے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر حرام ہے، یعنی اگر وہ زندہ بچہ پیدا ہو جاتا تو کہتے ہیں اب اس کو ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، اور پجاری وجاری کھا سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ لیکن وہی یکم میتا قوم فی شرکا، لیکن اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہو جاتا، ان جانوروں سے کوئی مردہ بچہ پیدا ہو جاتا، کہتے ہیں اس میں سب شریک ہے، یعنی اس مردے میں مرد عورتیں سب شریک ہے، سب کھا سکتے ہیں۔ تہذیم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو سزا دے گا، وصفہم، ان کی اس بات کی، یہ جو وصف، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ جو تقسیم کی ہے، یہ جو تقریر کی ہے انہوں نے، اس کی ان قریب ان کو سزا دے گا۔ انه حکیم علیم، وہ حکمت والا علم والا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، یہ فوری طور پر ہلاک نہیں کرتے، بہت وقت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس افطرا کی اور ان کی اس اللہ تعالیٰ الزام کی اللہ ان کو سزا دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تقریباً چھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوم بد کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ اولاد کو قتل کرنا ان تمام رسوم میں سب سے زیادہ شقاوت اور سخت بات تھی، ایک تو قتل کا جرم، پھر اپنی اولاد کو قتل کرنا اتنی بڑی سخت دلی جرم، اللہ نے دوبارہ اس کو بیان کیا، قد خسر الذین قتلوا اولاد صفا، میں خسارے میں پڑے وہ لوگ جن نے اپنے اولاد کو قتل کیا، صفن، بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بغیر علم۔ ذرا غور و فکر کرتے تو اولاد تو محبت کے لیے ہوتی ہے، اولاد تو انسان کی نسل چلانے کے لیے ہوتی ہے، اولاد تو انسان کی قلبی ظاہری باطنی راحتوں کے لیے ہوتی ہے۔ کہا کہ سفن، بالکل بے وقوفی نادانی تھی، بغیر علم کے، تو خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، سفن، بے وقوفی نادانی سے اور بغیر علم جہالت کی وجہ سے، وہ حرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام کر لیا اپنے پہ وہ چیزیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا، یہ کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے، یہ کر سکتے وہ کر سکتے۔
इफ्तरान अल्लाह, और फिर अल्लाह पर झूठ भी बांधा, ये अल्लाह ताला ने ऐसा कहा है। जल्लो, वो लोग गुमराह हुए, मा कानू मुहतदीन, और वो कभी हिदायत पाने वाले नहीं। कैसे? एक तो सारी ये शिरकिया और अपनी तरफ से बनाए हुए ये रसूम बातिला, और फिर उनका अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम लगा देना। अल्लाह फरमाया ये कैसे हिदायत पा सकते हैं? कज़ल्लू, फरमाया ये गुमराह हुए, और मा कानू मुहतदीन, और ये हिदायत पाने वालों में से नहीं है। आखिर दावाना